نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 136 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے اتاری تھی۔ ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے جو خطاب کیا وہ ایمان والوں سے کیا۔ جیسے کہ پچھلی آیت کریمہ جو ہم نے جس پر پرسوں گفتگو کی تھی پچھلی نشست میں، اس میں بھی اللہ کریم نے یہی کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ خطاب ایمان والوں سے ہی کیا جا رہا ہے۔ لیکن آمنو کہنے کے بعد، ایمان والے کہنے کے بعد دوبارہ سے اللہ کریم نے فرمایا آمنو باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو ایک خاص نقطہ ہے رب کریم نے جہاں پر جو بیان کیا کہ مخاطب بھی ایمان والے ہیں، مخاطب بھی۔ اور ذرا اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ جب یہ آیت کریمہ یا آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور جو سامنے موجود تھے جن کو یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے وہ کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ ابوبکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے، عثمان غنی تھے، شیر خدا تھے، اور جتنے صحابہ رسول تھے وہ سامنے مخاطب تھے۔ خطاب کن کو کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کیونکہ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آج جب قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے گی، کہا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے مخاطب ہم ہیں، اس کے مخاطب ہم ہیں جو ایمان والے ہیں۔ تو اب ایمان والا کہنے کے بعد رب کریم نے دوبارہ سے کیوں کہا آمنوا باللہ ورسولہ؟ کہ ایمان والو ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک ہے ظاہری ایمان، بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شہادت پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔
تو یہ گواہی دینے کے بعد انسان ایمان میں داخل ہے۔ اب جس نے بھی یہ گواہی دی وہ سارے ایمان والے ہیں، وہ سارے ایمان والے ہیں۔ اب دوسری بات جو رب کریم کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے تم سارے ہی ایمان والے ہو، پر جیسا میں چاہتا ہوں ایمان والے ہونا ویسا ایمان والے ہو۔ زبان نے کہہ دیا، اقرار کر لیا، یہ دوسری بات جو رب کریم نے کہا نا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ، اب قلب کے ساتھ تصدیق بھی کرو اس بات کی، اس ایمان کی تصدیق بھی کرو۔ اور تصدیق کرنے کا مطلب میرے بھائیو دوستو یہ ہے کہ جب انسان تصدیق قلب کے ساتھ کرے ایمان کی تو پھر کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ اس کا ہوگا جو کفر پر مبنی ہو۔ یہ ہے اس کا مطلب آمنوا باللہ ورسول، ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ ہمارا جو ایمان ہے نا، ہمارا ہم نے ہر چیز کو رسم میں ڈال رکھا ہے، رسمن ہم مسلمان ہیں جی، ہم رسمن مسلمان ہیں۔ وہ جو حقیقت ہے نا ایمان کی، اس کو ہم سمجھنے سے آ رہی ہیں۔ جو بات اللہ کریم آپ کو بتانا چاہتا ہے، جاگزی کرنا چاہتا ہے، آپ کے اندر ڈالنا چاہتا ہے، جو ایمان کی روح ہے۔ نماز پڑھنا، ہم میں سے ہر کوئی نماز پڑھتا ہے۔ نیک اعمال کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ سارے معاملات جن کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ عبادت جتنی بھی ہیں نا، جتنی بھی عبادات ہیں، یاد رکھیے گا، ایون کہ حج عمرہ بھی، یہ فقط ایک دین کا حصہ ہے۔ ہم نے اس کو دین سمجھ لیا۔ جو نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں وہ دیندار ہے، جو روزہ رکھتا ہے کہتے ہیں یہ دیندار ہے، جو حج عمرہ کرتا ہے، پیسے ہے، مال ہے، ہر سال جا کر 10 دن جو ہے وہ مدینے میں لگاتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا دیندار ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بات، یہ قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو قاعدہ قانون ہے اللہ وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، پڑھتا ہی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، مال ہو تو عمرہ بھی کر آتا ہے، اور جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ ہر سال کر آتے ہیں۔ تو کیا جو ایمان رب کریم چاہتا ہے انسان جس کو مخاطب کر کے کہہ رہا آمنوا باللہ، دوبارہ ایمان لے کر آؤ، ایمان کے اوپر ایمان لے کر آؤ، تو کیا یہ سارے اعمال کرنے سے وہ پورا ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کا جو منشا ہے، اللہ کریم کا منشا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے رسول کو بھیجا، رسول کو کتاب دے کر بھیجا، اس مقصد کے لیے جب تک تم اپنے دل کے ساتھ عہد نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی کتاب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، جی کتاب کے ساتھ، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے، سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے۔ اب جو مطمع نظر ہے ایمان والے کا، وہ جب عہد کرتا ہے اللہ کے ساتھ، ایمان لانے کا مطلب، دل کے ساتھ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشن ہے رب کریم تو نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا، اس مشن کے ساتھ جو ہے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنا تن من دن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار۔ ہم میں سے کتنے ہیں کبھی اس نیز سے کبھی آپ نے سوچا؟ ایمان سے بات کیجئے، کبھی آپ نے غور کیا ہے جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں؟ ہم رسمن مسلمان ہیں۔ کیا آپ کو اور مجھے پیدا کرنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ ہم سجدے ہی کرتے رہیں؟ لِيُظْهِرَهُ بِالدِّينِ كُلِّهِ، جب اللہ نے فرمایا کہ سارے دینوں پر میرے دین کا غلبہ ہو جائے، کفر سارے کا سارا مٹ جائے اور حق جو ہے وہ غالب آ جائے، یہ ہے ایمان لے کر آنا۔ اور پھر اس کے لیے کسی بھی چیز کی قربانی دینے سے گریز نہ کرنا۔ اور سبق ہمیں دے گے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق جیسے لوگ
جب پکارا گیا دین کے لیے تو اپنے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ اکٹھا کر کے بارگاہ رسالت میں لا کر قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور پوچھا ابو بکر صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرمایا گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آئے۔ یہ پیغام دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب دین کے بارے میں قربانی کا معاملہ آئے تو پھر ہر چیز جو دین کے رستے پر قربان کر دینا اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اس ایمان کا رب کریم ہم سے تقاضا کر رہا۔ رسمن تو وہ جو کعبے میں بیٹھے تھے نا مشرک، وہ بھی رسمیں وہی آ جاتا تھا، آرام باندھ لیتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، بے شک لات منات عزا کے سامنے کرتے تھے، جانور وہ بھی ذبح کرتے تھے، گوشت لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور پھر یہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ننگے ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ عبادت ہے کہ جس حالت میں انسان آیا ویسے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ یہ ساری رسمیں تھیں، تو کیا یہ رسمیں پوری کرنے کے بعد وہ ایمان والے ہو گئے؟ تو دین رسم کا نام نہیں ہے، دین رسم کا نام نہیں ہے۔ ہمارا جو معاملہ ہے آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہمارے سارے کا سارا جو دین ہے وہ رسموں پر قائم ہے، سارے کا سارا دین رسموں پر قائم ہے۔ جو دین کی حقیقت ہے، ایمان کی حقیقت ہے، اس کو نہ کوئی بتانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہے۔ جو ایسی بات کرے گا اس کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ وہ سوٹ نہیں کرتی۔ ہم سو زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بس جس میں جائے کچھ نہ، تکلیف نہ ہو، بس نظام چلتا رہے، بس نمازیں 5 کی جگہ 7 بھی پڑھنی پڑ جائیں، کوئی پرابلم نہیں، سپارہ آدھے کی بجائے پورا پڑھنا پا جائے کوئی پرابلم نہیں، روزے 32 بھی رکھ لیں گے کوئی بات نہیں، رو پٹ کے۔ لیکن جب اللہ کے دین کے لیے تم سے مانگا جائے، وقت مانگا جائے، مال مانگا جائے، قربانی مانگی جائے، تو پھر کوئی دینے کے لیے تیار۔ 25 کروڑ کا ملک ہے یہ، 25 کروڑ مسلمان، چلیں اس میں سے 1 کروڑ نکال دیں، باقی ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں اور دوسرے مذہب، 1 کروڑ نکال دیں، 24 کروڑ کلمہ گو جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مسافر ہے، پردیسی ہے، تو ہم کیسے مسلمان؟ کیا آج دین تقاضا نہیں کرتا؟ اے ایمان والو، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر جو میں نے اپنے محبوب پر نازل کی۔ جو دین تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ میرے لیے، میرے محبوب کے لیے، میرے محبوب کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دو، ہم تو اپنی سوچیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نظریات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کس کے لیے؟ اپنی انا کے لیے، اپنے فخر کے لیے، اپنے غرور کے لیے، اپنے نام کے لیے۔ پھر یاد رکھیے کہ یہ رب کریم کا ایمان کا تقاضا، اللہ کی نظر میں یہ ایمان کا تقاضا، ہم جو مرضی بنتے پھریں اپنے تائیں، ہم جتنے مرضی مسلمان بنتے پھریں، جب تک اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق ہم ویسا کام نہیں کرتے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، ہم ایمان والے۔ اور یہاں پر مہریں لگانے سے ایمان کی یا کفر کی فیصلہ وہاں ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون بے ایمان ہے۔ لہٰذا یہاں دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بڑی داڑھی رکھ کر، سر پہ ٹوپی سجا کر، لمبی نمازیں پڑھ کے، ہر سال حج عمرہ کر کے دنیا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے ایمان کا اصل کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ اور جتنی آج ضرورت ہے نا، جتنی آج دین کو ضرورت ہے لوگوں کی، دین داروں کی، شاید پچھلی 15 صدیوں میں بھی نہ ہو۔ 56 اسلامی دیش ہیں، 56 میرا حکم و بیش، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، اور کسی ایک ملک میں بھی اسلام نہیں، اگر ہے تو چیلنج کریں میری بات کو۔ 56 اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک ملک ایسا نہیں جس کو کہیں کہ یہ اسلامی ہے، یہاں پر اسلام پریکٹس کیا جاتا ہے، یہاں پر آپ کو مسلمان مل سکے، وہ مسلمان جس کو اللہ اور اللہ کا رسول بیان کر رہے ہیں،
جو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو غیبت نہ کرتا ہو، جو چغلی نہ کرتا ہو، جو کسی کا حق نہ کھاتا ہو، جو مسلمان کے سامنے جائے تو مسکرا کر ملے، جس کے اندر میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، جو اپنی ذات سے بڑھ کر دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، اپنے مال کو دوسرے پر خرچ کرنے والا ہو، اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی کے لیے وقف کرنے والا ہو، جس کا تقاضا اللہ کریم کر رہا ہے قرآن کریم میں۔ کوئی ایک معاشرہ ایسا بتا دے پوری دنیا میں، اگر ہے تو نام دے دے، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم نے رسماً اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ آسان کام ہے۔ یہ جوا خانے بھی آباد ہیں، شراب خانے بھی آباد ہیں، کسینو بھی آباد ہیں، تھیٹر بھی چل رہے ہیں، ڈانس بھی ہو رہے ہیں، مجرے بھی ہو رہے ہیں، شرابیں بھی پی جا رہی، مخلوط محفلیں بھی سجائی جا رہی ہیں، اور پھر کون؟ سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان، الحمدللہ نمازی، الحمدللہ عمرہ کرنے والے، اور قرآن پر رات کو اٹھ کر قرآن کی تلاوتیں کرنے والے۔ یہ کس کو دھوکہ دیا جا رہا؟ کس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا؟ ہم رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس کی ذات کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ایک سیراب، ایک دھوکے کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، بھاگ کر آئے نماز میں، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز مکمل کر لی، ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ محض دھوکہ، یہ محض، یہ ایک سمجھ لیں، ایک بہت بڑی تعداد میں سے ایک نقطہ ہے آپ کا زندگی کا، نماز پڑھنا۔ جب آپ اندر سے دین کی تڑپ آپ کے سینے میں نہیں، دین کے لیے کام کرنے کے لیے اب تیار نہیں، دین کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو فقط اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کسی کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یار یہ بے نمازی ہے، اس کی چلو اس پر محنت کریں، اس کو نمازی بنا دیں۔ یار یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، یار چلو اپنے پاس ہے اس کی بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ یار یہ مجبور ہے، اس کی مجبوری دور کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اس کے لیے مدد کریں۔ اس کی کتنے ہیں ہم میں سے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم جو ہم سے چاہتا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے اپنے رسول پر نازل کی، اس پر ایمان لے کر آؤ، اور یہ کتاب سکھاتی کیا ہے؟ قرآن کریم کا آغاز رب کریم نے یہاں سے کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اب جو شک کرے گا وہ دارا ایمان سے خارج ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا رب کریم یہ تقوی والے ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تین ہی باتیں رب کریم نے آغاز قرآن کھولتے ہی بات دی، یہی کی۔ جو بن دیکھے مجھے مان لیتے ہیں، میرے محبوب کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہوگی، وہ متقی ہے۔ جو نماز کو قائم کرتا ہے وہ متقی ہے، اور جو میری راہ میں جو کچھ بھی میں نے اس کو عطا کیا خرچ کرتا ہے وہ متقی۔ کون سا فلسفہ ہے، راکٹ سائنس کون سی ہے اس میں؟ اب جس کو اللہ نے مال عطا کیا، جس کو عزت عطا کی، جس کو اقتدار عطا کیا، جو کچھ بھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی میں نے تجھ کو دیا اس کو میرے رستے میں لٹا دو، اس میں سے خرچ کرو، نفاق کرو، اور دینے والا بھی وہ ہے۔ وَمِمَّا، جو کچھ میں نے دیا تم کو، دینے والا بھی وہ ہے، اور پھر کہتا ہے میرے رستے میں خرچ کر دے۔ کتنے ہیں ہم میں سے؟ اور مال کے معاملہ ہو تو مال خرچ کرتے ہیں، لوگ خرچ کر دیتے ہیں، 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5 جن کے پاس ہیں دے خرچ کرتے ہیں۔ دین کے لیے کام کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کتنے گھرانے ہیں جو دیندار ہیں؟ کیا ہمیں فکر ہے؟ کسی کو اس بات کا غم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کا سماں ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھا کر ایمان والوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو اس وقت قلب مصطفیٰ پر کیا بیتے گی؟ وہ نبی جو ساری رات سجدوں میں گر کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگے کرتے تھے، مولا میری امت کو معاف کر دینا، بخش دینا، اس نبی کے سامنے اس کی امت کو اٹھا کر جب دوزخ میں پھینکا جائے گا تو اس کے قلب اطہر پر کیا بیتے گی؟ کسی کو فکر ہے؟
ہم سارے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، کیا ہمیں اپنے اس محبوب کے اور اللہ کے محبوب کے اس غم کی فکر ہے جو انہوں نے اپنی امت کا پار رکھا تھا؟ تو جب تک ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی ذمہ داری، اللہ کے محبوب کی امت کو دوزخ سے بچانے کی ذمہ داری جب تک ہم پوری نہیں کرتے، ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم جو ہم سے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، آدھا تیترا آدھا بٹیرے والا معاملہ نہیں چلے گا۔ اب جو آدھا تیترا آدھا بٹیر ہے وہ منافق ہے، وہ ایک طرف ایمان ہے ایک طرف کفر ہے، جو درمیان میں رہا وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ چوتھی بات کوئی نہیں یاد رکھیے گا دین میں، یا بندہ صاحب ایمان ہے یا صاحب کفر ہے، اور اگر درمیان میں کہیں پھنسا ہوا ہے تو وہ منافق ہے۔ چوتھی کوئی بات نہیں ہے، پورے قرآن کو اٹھا کر دے۔ تو یا تو ہم پورے ایمان والے ہو جائیں، کافر تو ہم ہو نہیں سکتے، اللہ بچائے محفوظ کرے۔ اگر پورے ایمان والے نہیں تو پھر کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے سوچنے کا مقام، یہ سوچنے کا مقام ہے، اور آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا جو کچھ بھی اللہ نے دیا، جو کچھ بھی دیا، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لمبی ہے، بات کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر کسی دن بیان کریں گے۔ آقا نے فرمایا ہر چیز کا سوال کیا جائے گا۔ جوانی تم کو دی تھی کہاں بیتائی، کیسے خرچ کی جوانی کا ایام کو، طاقت دی تھی کہاں خرچ کی، مال کیسے کمایا تھا، پھر کمانے کے بعد خرچ کیسے کیا تھا، تمہیں فلاں نعمت دی تھی اس کا حساب دو ذرا کیسے خرچ کیا تھا۔ ایک ایک نعمت کا آپ سے حساب مانگا جائے گا۔ علم دیا تھا کہاں خرچ کیا، زبان دی تھی کیا خرچ کیا اس کو۔ تو لہٰذا فکر کرنی چاہیے۔ محض یہ 4 دن، اب اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا دین کے معاملے میں، بس آنا ہے، پیدا ہونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور دنیا سے چلے جانا ہے، تو یہ کام تو سارے ڈور ڈنگر بھی کرتے ہیں۔ جانوروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کھاتے پیتے تو وہ بھی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سو جاتے ہیں، مشقت تو وہ بھی کرتے ہیں، کچھ تو فرق ہے۔ اللہ نے من احسن تقویم جو کہا، اس کو بنایا سب سے اچھی حالت میں، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے سارے معاملات چلاتے رہو، لیکن میرے دین کے لیے بھی تو وقت نکالو۔ اور اصل انسان ایمان والا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف جہاں پر کام ہوتا ہو اس کے سینے میں تڑپ پیدا ہو جائے، وہ تڑپ جائے، اس کو چین نہ آئے، اس کو سکون نہ آئے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ 100 گھرانہ ہے ایک محلے میں سے 3 نمازی نکلتے ہیں، 97% گھروں میں سوئے پڑے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہر گھر سے ایک نمازی بھی آ جائے تو کوئی مسجد خالی رہ سکتی، ہمیں اور مسجدیں بنانی پڑ جائیں اگر ہر گھر میں سے ایک نمازی نکل رہے، تو یہ کون فکر کرے گا اس کی؟ بس اللہ کریم ایسا چاہتا ہے ایمان کہ میرے دین کے لیے جو ہے نا اپنی زندگی کو وقف کر دو، جان مال عزت آبرو جو کچھ میں نے تجھ کو دیا، اگر تم میرے دین کے لیے خرچ کرنے والے ہو، میرے محبوب کی مدد کرنے والے ہو، میرے دین کی مدد کرنے والے ہو، تو پھر تم صاحب ایمان ہو، ورنہ زبانی کلمہ پڑھ لینے سے تمہارا معاملہ حل ہونے والا۔ اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں وہ طاقت عطا فرما دے، وہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم حقیقی معنی میں وہ جو ایمان والا جس کو تو کہتا ہے ویسے ایمان والے بن جائیں، تیرے محبوب کے لیے، تیرے دین کے لیے اپنے وقت کو، اپنی قوت کو، اپنے مال کو خرچ کرنے والے بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔